بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم، اور آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی عید مبارک، اور ہمیں دیکھنے والے جو ہمارے ناظرین ہیں ان سب کو بھی عید مبارک۔ رائے صاحب، تین خبریں ہیں میرے پاس آج۔ سیاست اسی طرح ہے۔ پہلی خبر، دو اہم شخصیات کے استعفے آ گئے ہیں، اور یہ عمران خان کا ایک پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ استعفے آئے۔ اس کی پوری رودات اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر ایک اور صحافی پر حملہ ہوا سمیع ابراہیم کے اوپر، اور اس کی بنیادی وجہ کیا بنی، حملہ آور کون تھے، کہاں سے آئے اور کس طرح رفو چکر ہوئے، اس کی کہانی بھی اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر آخر میں جی ایچ کیو اور عمران خان کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر ہے جسے ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے رائے صاحب، پاکستان کے اندر خان صاحب نے اداروں کو بھی پریشر میں کیا، پاکستان کی عدالتوں کو بھی پریشر میں لے کر آئے۔ پاکستان کی عوام اب اس پریشر کو کیری کر رہی ہے، یعنی بڑھا رہی ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر، اور اس پریشر کو پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی فیل کر رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل سین سے غائب ہے۔ فضل الرحمان صاحب وزارتیں لے کر بالکل خاموش ہو گئے، لیکن نون لیگ کے اوپر یہ پریشر ہمیں باقاعدہ نظر آ رہا ہے۔ لندن سے لے کر جاتی عمرہ تک یہ پریشر فیل کیا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ضمنی انتخاب ہے، جہاں پر کمپین چلانے کے لیے لوگ موجود نہیں ہیں۔ وہ کرزما نظر نہیں آیا مریم نواز کی شکل میں کہ شاید وہ کراؤڈ پولر ہوں گی اور لوگوں کو موبلائز کر سکیں۔ رائے صاحب، جلسے بڑے کرنے کے لیے کراؤڈ پولر تو ہوتے ہیں، لیکن حلقے کے جلسے اور حلقے کی سیاست آپ کو اپنے لوگوں سے ہی لڑنی پڑتی ہے، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، جو وہاں کے امیدوار ہیں، جو انتخاب لڑ رہے ہیں، اور پھر اوبویسلی اس کا ایک امپیکٹ آپ کی سیاست کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ اور ہم نے امپورٹڈ حکومت کی سیاست 3 ماہ میں دیکھ لی، عوام نے انہیں بری طرح ریجیکٹ کر دیا، اور انہیں رائے صاحب بندے نہیں مل رہے کہ جن کے ذریعے کمپین چلائی جا سکے، کیونکہ دوسری طرف سے عمران خان کا کرسمہ، عمران خان صاحب خود کمپین چلا رہے ہیں اور بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، اور عوام عمران خان کی کال کے اوپر لبیک کر رہی ہے۔ جس حلقے میں جائیں سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا پلڑا بھاری ہے۔ اب رائے صاحب، 2 استعفے آئے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ یہ ڈیٹیل آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ یہ 2 شخصیات کون سی ہیں، اور استعفے دینے کی بنیادی وجہ کیا بنی، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے کیوں ان سے استعفے لیے، اور کیا ٹاسک دیا گیا، اور کیا یہ ٹاسک جو دیا گیا ہے کارگر ثابت ہوگا؟ اس میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ بھی ہوگا، یا پھر یہ صرف اور صرف بندوں کی تلاش میں تھے کہ کوئی نہ کوئی اس کمپین کو آگے بڑھا سکے؟ اور پھر گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، جو خان صاحب نے پریشر کریٹ کیا ہے، وہ پریشر وہ اس وجہ سے کریٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ان کا جو بیانیہ تھا اس کو عوام نے سچ مانا۔ عمران خان صاحب کے بیانیے نے عوام کے دلوں پر اثر کیا، پھر لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑتے گئے۔ ایک طرف پورے ملک کا نظام تھا، پورے ملک کے ادارے تھے، پوری ریاستی مشینری تھی، تمام ریاستی ادارے تھے، یہ تمام فیکٹرز عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہے تھے۔ دوسری جانب عمران خان تھے، اور عمران خان کے ساتھ پاکستان کے عوام تھے۔ اب عموماً اس سے پہلے ہوتا یہ آیا ہے کہ جب تمام ریاستی ادارے اور پورا نظام کسی ایک شخص، کسی ایک پارٹی کے خلاف کام کرنا شروع کریں، تو وہ پارٹی اور وہ لیڈر مکمل طور پر کرپل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جرات ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس نظام کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ لیکن چونکہ عمران خان صاحب پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر بن چکے ہیں، جن کی ایک بہت بڑی براڈ اور میسو ایک سپورٹ بیس ہے، تو اس وجہ سے عمران خان صاحب تمام تر ریاستی وسائل جو ان کے خلاف استعمال ہوئے ہیں، تمام تر ریاستی ادارے جو ان کے خلاف استعمال ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ اتنا پریشر کریٹ کرنے میں کامیاب ہوئے کہ اب 2 بڑی شخصیات کو استعفے دینے پڑے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت نون لیگ کی حالت کتنی پتلی ہے۔ اور یہ جو 2 استعفے آئے ہیں ہاشمی صاحب، 2 وزراء کے، جن میں ایک ایاز صادق شامل ہیں اور پھر خواجہ سلمان رفیق شامل ہیں، یہ استعفے کوئی آرام سے انہوں نے نہیں دیے۔ یعنی خاص طور پر ایاز صادق جو ہیں،
یہ تو استعفیٰ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے. یہ تو چاہتے تھے کہ یہ اپنی وزارت سے چمٹے رہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنی وزارت نہ چھوڑیں. اور خواجہ سلمان رفیق کو بھی اپنی جانب سے ایک بڑا گلہ شکوہ ہے کہ انہوں نے اور خواجہ سعد رفیق نے تو جیل بھی کاٹی، اور اس وقت پارٹی نے کوئی زیادہ ساتھ بھی نہیں دیا خواجہ برادران کا، بلکہ خواجہ سعد رفیق جب جیل سے واپس آئے اور انہوں نے اپنی ٹون تھوڑی سی مائلڈ کر لی تو مریم نواز ان سے ناراض ہو گئی تھی کہ آپ نے اپنی ٹون کیوں مائلڈ کر لی، آپ فوج کو اور فوجی قیادت کے متعلق برا بھلا آپ کیوں نہیں کہتے اور ان پر تنقید کیوں نہیں کرتے. یہاں تک کہ اس طرح کی بھی اطلاعات آنے لگیں کہ خواجہ سعد رفیق اب اتنے بددل ہو گئے ہیں کہ وہ نون لیگ کو چھوڑنے کے متعلق بھی سوچ رہے ہیں. مریم نواز نے خواجہ سعد رفیق سے اس حد تک ناراضی کا اظہار بھی کیا تھا. تو اب خواجہ سعد رفیق کے جو بھائی ہیں خواجہ سلمان رفیق، ان کو بھی وزارت چھوڑنی پڑی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہاشمی صاحب کہ پنجاب میں حکومت کس کی ہے؟ حمزہ شہباز کی. پھر ایک مسٹر ایکس جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب میں، جن کا عمران خان صاحب نے نام بھی لیا. اور یہ جو مسٹر ایکس ہیں وہ بھی حمزہ شہباز کو الیکشن جتوانے کے لیے سرگرم عمل ہیں، جس طرح سے عمران خان صاحب نے کیمروں کے سامنے بتایا. اسی طرح کچھ اور آفیسرز کے متعلق بھی تحریک انصاف نے کیمروں کے سامنے کہا کہ وہ بھی ریاستی مشینری اور ریاستی وسائل کو استعمال کر رہے ہیں کسی طریقے سے حمزہ شہباز کو ہم جتوا دیں. لیکن ہاشمی صاحب اب اس پوری سچویشن میں مریم نواز کی ایک بڑی دلچسپ قسم کی ویڈیو سامنے آئی ہے، اور یہ ویڈیو ہمارے ویورز نے شاید نہیں دیکھی ہوگی، کچھ ویورز نے شاید دیکھی ہو، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو شیخو پورہ میں جلسہ کیا تھا، اب وہ ایک بڑا عظیم الشان جلسہ تھا، بہت بڑا وہاں پر کراؤڈ آ گیا اور بڑا پرجوش کراؤڈ تھا. اور پھر مریم نواز نے بھی فیصلہ کیا کہ میں نے بھی شیخو پورہ میں جلسہ کرنا ہے. تو مریم نواز نے بھی شیخو پورہ میں جلسہ کیا. یہ پوری انتخابی کیمپین مریم نواز نے اپنے سر پر لی ہوئی تھی کہ میں یہ انتخابی کیمپین چلاؤں گی، اور اس کا مقصد ان کا یہ تھا کہ میں کسی طریقے سے سیاست میں ریلیونٹ رہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ نااہل بھی ہیں، کوئی سرکاری عہدہ تو ان کے پاس نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی ہو سکتا ہے، ان کے والد بھی نااہل ہیں. تو انہوں نے سیاست میں خود کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے یہ کہا کہ میں یہ انتخابی کیمپین چلاؤں گی. لیکن ہوا کیا ہاشمی صاحب؟ ہوا یہ کہ وہاں جو لوکل رپورٹرز ہیں، اسی طرح کچھ اور لوگ، انہوں نے مریم نواز کے اس جلسے کی ایک ویڈیو بنائی، اور اس ویڈیو میں مریم نواز کی آڈیو بھی سٹیج سے جب وہ تقریر کر رہی ہیں اس وقت کی تقریر کی ان کی آڈیو بھی سنائی دے رہی ہے. اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو میں نعرے لگوا رہی ہوں سٹیج سے، اس کا کوئی جواب نہیں آ رہا، کوئی جوابی آواز نہیں آ رہی. یعنی ان کے نعروں کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا. جیسے عمران خان صاحب تو سٹیج پہ کھڑے ہو کے کبھی بھی خود نعرے نہیں لگواتے، وہ فیصل جاوید نعرے لگواتے ہیں یا باقی رہنما. عمران خان صاحب کبھی بھی خود نعرے نہیں لگواتے، لیکن کراؤڈ اتنا پرجوش ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اس وقت فیصل جاوید کے نعروں کا جواب دے رہا ہوتا ہے. اور جب خان صاحب تقریر کرنے آتے ہیں تو اس وقت تو کراؤڈ کا جو جوش ہے وہ دیدنی ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا ہاشمی صاحب بعد میں کہ مریم نواز کے نعروں کا جواب اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ وہ ویڈیو جو ان کی جلسہ گاہ سے بنائی گئی کچھ رپورٹرز نے اور کچھ لوگوں نے، کہ اس میں صرف جو اگلی 3-4 صفحے تھیں پنڈال کی اور جلسہ گاہ کی، وہاں تو لوگ موجود تھے، لیکن پیچھے پوری جلسہ گاہ خالی تھی. اور یہ اس وقت کی فوٹیج ہے کہ جس وقت مریم نواز تقریر کر رہی تھی. یہ نہیں ہے کہ مریم نواز ابھی جلسے میں پہنچی نہیں تھی اور اس وقت کی یہ فوٹیج ہے. صاف نظر آ رہا ہے، شہباز گل نے یہ جو فوٹیج ہے، یہ ویڈیو ٹویٹ بھی کیا ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز سٹیج پہ کھڑی ہیں، یہ شکوے کر رہی ہیں کہ میں جو نعرے لگوا رہی ہوں اس کا جواب نہیں آ رہا، اس کی آواز نہیں آ رہی ان نعروں کی. اور پھر یہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ لوگ ہی موجود نہیں تھے تو جواب کہاں سے آتا تھا؟ بالکل خالی، پورا جلسہ، پوری جلسہ گاہ جو ہے وہ خالی تھی. تو اب اس پوری سچویشن میں جب نون لیگ نے یہ دیکھا کہ ایک تو خان صاحب کے جلسے بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں، اگرچہ پوری ریاستی مشینری تو نون لیگ کے ساتھ ہے، لیکن جو سرویز آ رہے ہیں وہ سرویز بھی یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب 67% تک یہاں پر ووٹ کم سے کم لے کر جا سکتے ہیں. یعنی 20 میں سے 15 کے قریب نشستیں تحریک انصاف لے کر جا سکتی ہے.
تو اب پھر مریم نواز نے ایاز صادق سے استعفیٰ لیا ہے, اسی طرح خواجہ سلمان رفیق سے استعفیٰ لیا ہے, ان کو وارن بھی کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ نے تحریک چلانی ہے یہ ضمنی الیکشن میں, اور مجھے نتائج چاہیے, چاہے آپ جو مرضی کریں, مجھے یہاں سے نتائج چاہیے اور ہم نے ہر صورت میں یہ ضمنی الیکشن جیتنا ہے. ایک طرف تو جو یوٹیلیٹی سٹور سے مختلف اشیاء کے ٹرکس ہیں وہ ان 20 حلقوں میں پہنچائے گئے, یہاں پر آپ یہ کہہ لیں کہ ایک رشوت کے طور پر لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی تھی, اور اب 2 وزراء سے استعفیٰ لینے کے بعد ان کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے یہاں پہ کہ آپ نے صبح شام یہاں پہ کیمپین کرنی ہے. یعنی ہر طریقے سے الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ جن کی اہلیہ کو ترقی دی گئی, جن کے متعلق اب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ راتوں رات ان کی ترقی کا فیصلہ کیا گیا چیف الیکشن کمشنر کی اہلیہ کا, اور پھر اس کے صلے میں اب چیف الیکشن کمشنر پنجاب کے انتخابات میں دھاندلی کروائیں گے. تو ہاشمی صاحب پورا نظام اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہا تھا, لیکن اس کے باوجود جو ان کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے, اور اس وجہ سے حاصل ہے کہ عوام سمجھتے ہیں کہ یہ شہباز شریف سے اور آصف علی زرداری سے 1000 گنا زیادہ ایماندار ہیں. عمران خان صاحب سب سے بہتر لیڈر ہیں. ان کی 3.5 سال کی جو حکومت تھی, یہ 3.5 سال کا دور, وہ آصف علی زرداری اور نون لیگ کا جو 30 سال کا دور تھا, یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا, اس سے زیادہ اچھا دور تھا. اور جو 2.5 مہینے میں مہنگائی ہوئی, خان صاحب نے اس کی 10% بھی مہنگائی اپنے 3.5 سال میں نہیں کی تھی. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے اب پوری ریاستی مشینری استعمال ہونے کے باوجود لوگ, ان کا موڈ یہ ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو ووٹ دینا ہے, عمران خان صاحب کو واپس لانا ہے. ایک فیکٹر تو وہ سازش والا, اس پر لوگوں کو یقین ہے کہ عمران خان کو سازش کے ذریعے گرایا گیا. دوسرا یہ کرپشن والا فیکٹر, جو کہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی کرپشن کے متعلق لوگ قائل ہیں کہ یہ کرپٹ خاندان ہے. اور تیسرا پھر جو انہوں نے مہنگائی کا قہر نازل کیا ہے پچھلے 2.5 مہینے میں لوگوں پر. تو اس وقت تمام جو جلسے ہیں, تمام سرویز, تمام لوکل سرویز, یہاں تک ہاشمی صاحب 2 بڑے نیوز چینلز نے جو سرویز کیے ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اوور ویلمنگ میجورٹی ملے گی صرف اس صورت میں جب یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اور اس وجہ سے عمران خان صاحب اب کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگا. اور جو لوگ گراؤنڈ پہ جو صحافی کور کر رہے ہیں ہاشمی صاحب پنجاب میں اس ضمنی الیکشن کو, وہ تمام صحافی بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ریاستی مشینری کو استعمال کیا جا رہا ہے اس الیکشن کو جیتنے کے لیے. لیکن الیکشن کمیشن لمبی تان کر سویا ہوا ہے اور کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا. راز صاحب, صحافیوں پر حملے پاکستان میں رک نہیں رہے, مقدمات رک نہیں رہے. اب ایک بار پھر سمیع ابراہیم پر حملہ کیا گیا ہے. یہ حملہ ور کون تھے اور اس کی کچھ تفصیلات بھی ہم سننے والوں کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن آج کل ہم نے ایک اور خبر بھی دیکھی, عمران ریاض خان کو بڑا ریلیف مل گیا, رہائی ہوئی, لاہور ہائی کورٹ کا بڑا اقدام, اور پھر جو باہر وہ آئے اور پھر انہیں میڈیا سے گفتگو بھی کی. راج صاحب یہ ایک سلسلہ, ایک کنٹینیوٹی ہے. اس سے پہلے ایاز امیر صاحب ایک بہت ہی سینئر صحافی, ان کے اوپر بھی حملہ ہوا. اب یہ کنٹینیوٹی, ایسا لگتا ہے کہ چین ریاکشن ہے, ادھر سے عمران ریاض باہر آتے ہیں تو دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ سمیع ابراہیم پر حملہ کر دیا جاتا ہے. اب جو تفصیلات سامنے آئی ہیں, نامعلوم افراد ہیں, نامعلوم ٹیلی فون کالز اور نامعلوم افراد, یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. پھر یہ فرار بھی ہو جاتے ہیں. حملہ کیا, یہ اسلام آباد کا راج صاحب علاقہ ہے جہاں پر یہ جب اپنے آفس سے وہ باہر نکلے اور ان پر حملہ کر دیا گیا, اور کہا گیا ہے کہ ایک خواجہ سرا نے سمیع ابراہیم سے پیسے مانگے, وہ دینے لگے تو دوسرے نے حملہ کر دیا. اور اس موقع پر ویڈیو بھی بنائی گئی دوسرے کی طرف سے. اور پھر جو انٹرویو انہوں نے دیا ابتدائی طور پر, وہ یہ کہتے ہیں کہ سبز رنگ کی نمبر پلیٹ والی گاڑی میں وہ رفو چکر ہو گئے, وہاں سے نکل گئے اور کوئی معلوم نہیں کہ کہاں گئے. اور پھر ہم نے آبویسلی سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کا ریئیکشن دیکھا. پولیس بھی موقع پر پہنچی ہے, شکایت درج کر لی گئی. پرائم منسٹر آف پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے اس کی آبویسلی اس کی مذمت کی گئی. اب ایک سلسلہ ہے, اب کس کی باری ہے؟ رائے صاحب آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں,
ہم بھی کیونکہ پاکستان کی اس کلاس کی نمائندگی کرتے ہیں اور جو ہماری خبریں ہوتی ہیں وہ جو عوام سننا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نہیں سننا چاہتے یہ خبریں، تو مجھے تو اب یہ بھی پریشانی لاحق ہوگی کہ یہ تو سلسلہ شروع ہو گیا، کیا ہوگا؟ کیا اسلام آباد اب سیف سٹی نہیں رہا، یا لاہور یا پاکستان کا کوئی بھی شہر جو ہے وہ صحافیوں کے لیے، صحافت کے لیے سیف نہیں رہا؟ کیا ہوگا اور کیا وائبس کیا آ رہی ہیں؟ بینگ اے جرنلسٹ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیں کہ یہ حملہ کون کروا رہا ہے، کیوں ہو رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ رکیں گے کہ نہیں رکیں گے؟ ہاشمی صاحب، اسلام آباد میں حالات تو بڑے خراب ہیں، لیکن اپنے ناظرین سے ہماری کمٹمنٹ ہے اور اپنا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناظرین کے ساتھ ایک وعدہ بھی ہے کہ جو بھی حقائق ہیں وہ چاہے جتنے بھی تلخ حقائق ہیں، تو جتنا مرضی دباؤ ہو، جتنی مرضی سپریشن ہو، وہ حقائق ہم جب تک ہیں وہ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے۔ کسی قسم کی سپریشن، کسی قسم کا دباؤ ہمیں روک نہیں سکتا کہ ہم یہ حقائق لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ اب آپ نے جو لاہور ہائی کورٹ کی بات کی کہ بڑا زبردست فیصلہ یا بڑا ریلیف دیا گیا عمران ریاض کو، میں تو نہیں مانتا کہ یہ کوئی بڑا فیصلہ تھا یا کوئی بڑا ریلیف دیا گیا۔ عمران ریاض نے کیا کوئی اسمگلنگ کی تھی، کوئی دہشت گردی کی تھی، کوئی ڈکیتی کی تھی، کوئی چوری کی تھی، کوئی منی لانڈرنگ کی تھی؟ کیا کیا تھا عمران ریاض نے؟ عمران ریاض کو 4 دن کے اندر جس طریقے سے ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا، ٹیکنیکل طریقے سے، جس اذیت سے، جس کرب سے ان کی پوری فیملی گزری ہوگی، میں چونکہ ان کو کوئی زیادہ ذاتی طور پر نہیں جانتا، لیکن مجھے جب یہ پتا چلا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک فیملی، ان کے بچے بھی، تو جب وہ یہ ویژولز دیکھتے ہوں گے کہ ان کے والد کو کس طریقے سے پولیس وینز میں ایک وین سے دوسری وین میں دھکیلا جاتا ہے، ان کو سونے نہیں دیا جاتا، اور پھر ان کی جو حالت ہم نے دیکھی اور بغیر کسی جرم کے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تصاویر اور یہ ویڈیوز ہیں، یہ تو عمران ریاض کے بچوں کے ذہنوں پر نقش ہو گئی ہوں گی۔ آپ دیکھیں کہ بچے کتنا نفسیاتی دباؤ لیتے ہیں اس طرح کے معاملات کا، کہ جب ان کے والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی یا دونوں جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ سامنے آ جائے تو ان بچوں پر کیا گزری ہوگی، اور وہ ظاہر ہے کہ اپنی والدہ سے بھی سوال کرتے ہوں گے، باقی لوگوں سے بھی سوال کرتے ہوں گے کہ ہمارے والد کا کیا قصور ہے کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو عمران ریاض کو جو 4-5 دن انہوں نے اذیت میں رکھا ہے، اصل میں تو عمران ریاض کی پوری فیملی کو اذیت دی گئی ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ کو یا سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، اور جس طریقے سے یہ بوگس ایف آئی آر درج کی گئی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو مدعی تھے، جو بڑے لوفر لفنگے ہیں، یعنی جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ایسے لوگ جو کہ اٹھائی گیرے ہیں، جو کہ آپ کہیں کہ گٹروں کے ڈھکن اٹھا کے بیچنے والے ہیں، ایسے تو مدعی تھے یہ ایف آئی آرز میں۔ جی آپ ان کے دیکھیں کہ وہ کہاں سے ایسے علاقوں سے ان کا تعلق ہے کہ جن کے متعلق تو پاکستان کے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، اور وہ مدعی عدالتوں میں پیش بھی نہیں ہوئے، اور ان کو بھی نہیں پتا، اور رائے صاحب ان کو بھی نہیں پتا، وکیل نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے نے کیس کیا، ان کو بھی نہیں پتا، تو وہ مدعی پیش بھی نہیں ہوئے۔ تو اس پوری صورتحال میں اگر پاکستان کے اندر کوئی قانونی نظام کام کر رہا ہوتا، ہاشمی صاحب آپ نے کہا بڑا فیصلہ، میں اس کو بالکل کوئی بڑا فیصلہ نہیں مانتا، اگر پاکستان کے اندر کوئی آئینی نظام کام کر رہا ہوتا تو ادھر چیف جسٹس سپریم کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا لاہور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یہ بلا لیتے ان جو مدعی تھے، یہ کہتے پہلے تو مدعی پیش ہوں، ان سے پوچھتے کہ آپ کو کیا پتا ہے قومی سلامتی کے متعلق، آپ ذرا پہلے ہمیں قومی سلامتی کی تشریح بتائیں جو آپ نے یہ ایف آئی آر کروائی ہے۔ اور ہاشمی صاحب کھڑے وہیں پر جنہوں نے یہ بوگس ایف آئی آر کروائی ہیں، جن کے مدعی پیش نہیں ہوئے، الٹا ان کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی، کمرہ عدالت سے ان کو گرفتار کروانا چاہیے تھا، جو اس طرح سے نامعلوم طریقے سے اس قسم کی ایف آئی آر کروا رہے ہیں اور خود غائب ہیں۔ یہ مدعی کہیں پر پیش نہیں ہوئے، اور یہ جو الزامات لگائے گئے غداری کے، ان سے ذرا ڈیفینیشن پوچھتے کہ غداری کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے۔ تو 4 دن ایک صحافی کو یا کسی بھی عام شخص کو آپ نے شدید ترین اذیت میں رکھا، وہ اذیت دینے کے بعد، اس کو نقصان پہنچانے کے بعد، اس کے بچوں کو نفسیاتی اذیت دینے کے بعد،
اس کی اہلیہ کو نفسیاتی اذیت دینے کے بعد، اس کے والدین کو بدترین اذیت میں مبتلا رکھنے کے بعد آپ نے اس کو ضمانت دے دی کچھ دن کے لیے، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا فیصلہ ہے۔ کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہے۔ میں بالکل ہاشمی صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری عدلیہ 130ویں نمبر پر ہے، یہ بالکل میرٹ پر 130ویں نمبر پر ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ دنیا میں ملک ہی اتنے ہیں۔ اگر ملک کوئی زیادہ ہوتے، 800-900 ملک ہوتے، تو یہ 800ویں نمبر پر، 900ویں نمبر پر ہوتی ہماری عدلیہ۔ جس قسم کا نظام چل رہا ہے آپ دیکھ لیں ہاشمی صاحب، میں بڑا حیران ہوں کہ سپریم کورٹ سے کسی قسم کی کوئی جنبش تک نہیں ہوئی۔ 4 دن سے پورے پاکستان کے اندر تماشا لگا ہوا ہے، لیکن سپریم کورٹ سے کسی قسم کی کوئی جنبش نہیں ہوئی، جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور اس عدالت کی جانب الٹیمیٹلی لوگ انصاف کے لیے دیکھتے ہیں۔ لیکن ہاشمی صاحب، جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اور عدالتیں اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہیں، تو پھر لوگوں کا نظام عدل کے اوپر سے مکمل طور پر اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور جس معاشرے میں نظام عدل سے آپ کا اعتماد اٹھ جائے، لوگ دیکھ لیں کہ نظام عدل اس قدر مفلوج ہے، تو وہ معاشرے ہمیشہ تباہی کا شکار ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ہمارا یہ معاشرہ مکمل طور پر تباہی کا شکار ہے، ہم مکمل طور پر ایک ناکام ریاست ہیں، ایک فیلڈ سٹیٹ ہیں۔ لوگوں کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے جب میں یہ بات کہتا ہوں، لیکن یہاں پہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ آپ ایک شاندار ملک میں رہ رہے ہیں، ایک شاندار معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ کوئی شاندار معاشرہ یہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ جنگل کا قانون ہے، جہاں پر کسی بھی قسم کے قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے جو کہ یہ انشور کرے کہ قانون کے مطابق جو ہے وہ چیزیں چلیں، اور یہی ہم نے عمران ریاض کے کیس میں دیکھا ہے۔ اب آ جائیں سمیع ابراہیم کے کیس پر۔ اب دیکھیں سمیع ابراہیم کے اوپر ایک FIR ہوئی تھی، ایک عدالتی پروسیس چل رہا ہے۔ اب عدالتی پروسیس چل رہا ہے تو اس کے بعد پھر سمیع ابراہیم کے اوپر حملہ کروانا، یعنی جو CCTV فوٹیج سامنے آئی ہے، وہ فوٹیج میں نے دیکھی ہے کہ سمیع ابراہیم باہر آتے ہیں اپنے آفس سے، اور سامنے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک غالباً خواجہ سرا ہیں، وہ وہاں پر ٹہل رہے ہیں، اور یہ خواجہ سرا کوئی شاید مانگتے ہیں پیسے وغیرہ۔ تو اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں ہاشمی صاحب بہت سے خواجہ سرا ایسے بھی ہیں جو اپنے حالات سے مجبور ہو کر، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیچارے بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہیں، تو لوگ ان کو بھیک بھی دیتے ہیں۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ سمیع ابراہیم ان کو کوئی پیسے وغیرہ دے رہے ہیں، لیکن اچانک وہ خواجہ سرا حملہ کرتا ہے سمیع ابراہیم پر بغیر کسی وجہ کے، یعنی ود ان سیکنڈز۔ اب سیکنڈز کے اندر تو کوئی ایسی تکرار بھی نہیں ہو سکتی، اور کبھی بھی یہ جو خواجہ سرا بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ تو بیچارے پہلے ہی اتنے پسا ہوا طبقہ ہے اور اتنے سبمسو سے ہوتے ہیں، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس طرح سے حملے کریں۔ یہ جب مانگتے ہیں بھیک تو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو منتیں کر رہے ہوتے ہیں، ترلے کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا را ہمیں کوئی 2 4 5 10 روپے دے دیں۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ پہلے اس نے حملہ کر دیا، اس کے بعد ایک اور شخص نے حملہ کیا، اور یہ تو خوش قسمتی ہے سمیع ابراہیم کی کہ وہ اپنے آفس سے بہت قریب تھے، اور پھر تھوڑا سا انہوں نے حاضر دماغی کا ثبوت بھی دیا کہ بجائے اس کے کہ وہ وہیں پہ کھڑے رہتے اور سچویشن کو سمجھنے میں وقت ضائع کرتے، وہ فوراً واپس اپنے آفس کے اندر آ گئے، اور وہاں پر کچھ اور لوگ ان کے سٹاف کے بھی موجود تھے بول نیوز کے آفس کے باہر، تو ان کی وجہ سے یہ سمیع ابراہیم کی جان بخشی ہو گئی، نہیں تو سمیع ابراہیم کو تو یہاں سے اغوا کر لیا جاتا۔ تو اس سچویشن میں ہاشمی صاحب بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، اور اب جو کچھ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اس حملے کا، یہ جب لوگ اس قسم کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے کئی صحافیوں پر یہ وقت آیا ہے، اور یہ اب ان صحافیوں پر وقت آیا ہے، کل کسی اور پر آ سکتا ہے۔ تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ جو پوری یہ صحافتی برادری ہے وہ ایک ہو جائے، جی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اسلام آباد میں تو سیف سٹی کیمراز کا ایک نیٹ ورک ہے۔ سب سے مہنگا جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے ہاشمی صاحب وہ اسلام آباد میں لگا ہوا ہے، چونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں مجھے پتا ہے۔ تو کیا یہ ناممکن ہے کہ اس خواجہ سرا کو گرفتار کر کے تفتیش کر لی جائے، یا وہ 2 مزید کریکٹر جو نظر آ رہے ہیں، اگر سمیع ابراہیم نے کچھ اگر ڈرامہ کیا ہے جیسے کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں اور اس قسم کے بیہودہ الزامات لگا رہے ہیں، اس قسم کے بھونڈے الزامات لگا رہے ہیں، تو پھر وہ اس کو گرفتار کر لے پولیس، اس خواجہ سرا کو اس کو گرفتار کر کے پوچھ لے کہ کیا یہ ایسا ہی ہوا ہے،
کہ سمیع ابراہیم کوئی بھونڈی حرکت کر رہے تھے, کوئی یہ بھونڈا ڈرامہ کر رہے ہیں, یا گرفتار نہ کرے, صرف اس سے جا کے پوچھ گچھ کر لے, تفتیش کر لے, پتہ چل جائے, سمیع ابراہیم کو بھی تفتیش میں شامل کر لیا جائے. لیکن وہ کام بھی نہیں کیا جائے گا. اصل میں یہ خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے صحافیوں کی آواز جو ہے وہ دبائی جائے. لیکن ہاشمی صاحب, آپ کیا کریں گے؟ آپ ان سارے صحافیوں کو کوئی بحیرہ عرب میں غرق کر دیں گے؟ کیا یہ پاکستانی صحافی نہیں ہے؟ کیا پاکستان کا آئین آپ کو اظہار رائے کی آزادی نہیں دیتا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں؟ تو یہ جو ہتھ کنڈے ہاشمی صاحب, یہ 75 سال سے ہر حکومت میں استعمال ہوتے رہے ہیں, لیکن اس سے صحافت کو دبایا نہیں جا سکتا. یہاں پر ہاشمی صاحب جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی صحافیوں کو کوڑے مارے گئے, ان کو الٹا لٹکایا گیا. جنرل ضیاء الحق تو چلے گئے, لیکن دیکھ لیں کہ پاکستان کی صحافت یہیں پہ ہے, وہ مزاحمتی صحافت یہیں پہ ہے. اسی طرح میاں نواز شریف کے دور میں بھی یہ ہوا, بی بی کے دور میں بھی ہوا, خاص طور پر میاں نواز شریف کے دور میں جو ان کا پہلا اور دوسرا دور تھا, اس میں بھی اسی قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے. صحافت یہیں پہ ہے. پرویز مشرف آج ملک میں واپس نہیں آ سکتے, جس قسم کے حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑا. پرویز مشرف نے بھی پاکستان میں چینلز بند کیے تھے, تو پرویز مشرف تو واپس نہیں آ سکے, لیکن پاکستان کی صحافت یہی موجود ہے, اور مزاحمتی جو صحافت کرنے والے لوگ ہیں وہ یہاں موجود ہیں. اب اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ریڈ لائنز ہیں, کچھ یہ ریڈ لائنز وغیرہ کراس نہیں کرنی چاہیے. کوئی بھی صحافی جو ہوتا ہے اس کا جو سچ ہوتا ہے اصل میں وہ ریڈ لائن ہوتی ہے. یعنی آپ کا جو سچ ہے یہ سب سے بڑی حب الوطنی ہوتی ہے. صحافی کو ہمیشہ بے باکی کے ساتھ سچ کہنا چاہیے. سب سے بڑی حب الوطنی یہی ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ سچ کو چھپاتے ہیں, جب آپ حقائق کو چھپاتے ہیں, تو آپ کے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے, آپ کے اداروں کا نقصان ہوتا ہے, آپ کے ملک کا نقصان ہوتا ہے, آپ کے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ ایک غلط پرسپشن بنایا گیا ہے. اور ہاشمی صاحب, دوسری بات کہ اگر ایک لمحے کے لیے یہ تصور بھی کر لیں, اگرچہ یہ بات درست نہیں ہے, تو میں یہ بات نہیں مانتا کہ کبھی بھی کسی صحافی نے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہے, یا کوئی ایسی بات کی ہے کہ اس کے کسی ایکٹ سے ہماری قومی سلامتی خطرے میں ڈل جائے. ہم تو کلیم کرتے ہیں کہ ہم 7ویں بڑی دنیا کی فوجی قوت ہیں, ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں. تو یہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اگر صحافیوں کو اس قسم کے حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا, تو اس سے تو دنیا میں ہی ہمارا امیج متاثر ہوگا. پہلے ہی ہم دیکھ لیں کہ آزادی صحافت کے حوالے سے کہاں پر کھڑے ہیں, تو اس سے تو ہمارا جو انڈیکس ہے اس میں نمبر اور زیادہ نیچے جائے گا. راج صاحب, ایک خبر سری لنکا سے بھی ہے. ہم بار بار سری لنکا کی مثال دیتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے صدارتی محل کا گھراؤ کیا, لوگ استعفیٰ طلب کر رہے ہیں, اور ایک ایسا بحران جس کا obviously کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. جب قوم اٹھتی ہے انقلاب آ جاتا ہے. اس وقت سری لنکا کی سڑکوں کے اوپر عوام ہے, اور جو بہت ہی انٹرسٹنگ اس وقت ریمارکس دیے گئے اور لوگ سوال کر رہے ہیں. اس میں سنگاکارا کرکٹر, انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مسٹر بین ریزائن. رائے صاحب, مسٹر بین تو ہمارے پاس بھی موجود ہیں. پچھلے 5-4 روز سے میں نے تو پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پہ اپنے وزیر اعظم کی کوئی بڑی خبر یا کوئی ایسا کام نہیں دیکھا جسے میں کہہ سکوں کہ ملک کا پرائم منسٹر ہمیں لیڈ کر رہا ہے. وہ تو کوئی اور ہی لیڈ کر رہا ہے. تو what you make of this statement, مسٹر بین ریزائن, سری لنکا کی صورتحال اور پھر پاکستان کی صورتحال, یہ جو سرکس لگی ہوئی ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, جو سری لنکا کے حالات ہیں ان کو آپ ذرا ریلیٹ کریں پاکستان کے حالات سے. ایک تو جس طرح سے پاکستان میں یہ 2 جماعتیں خاندان در خاندان, نسل در نسل حکمرانی کرتی رہی ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, اور اب چونکہ شریف خاندان چوتھی مرتبہ اقتدار میں آ گیا ہے, تو اسی طرح وہاں بھی ایک موروثیت تھی. ایک بھائی صدر تھا, ایک وزیر اعظم تھا. تو پہلے وزیر اعظم ہاؤس پر حملہ ہوا, اور پھر وزیر اعظم کو بھاگنا پڑا. وہاں پر اس قسم کے پرتشدد مظاہرے ہوئے. پھر جس قسم کے معاشی بحران کا سامنا اب پچھلے 2.5 ماہ میں پاکستان کو ہے, اسی قسم کے معاشی بحران کا سامنا سری لنکا کو کرنا پڑا. اب وزیر اعظم تو رخصت ہو گئے, اس کے بعد ایوان صدر اور صدارتی محل کا جو گھیراؤ ہوا ہے ہاشمی صاحب, آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر بڑی عبرت ہے ایسے حکمرانوں کے لیے جو کہ عوامی خواہشات کا احترام نہیں کرتے. وہاں پہ گھیراؤ ہوا, وہ فوٹیجز آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ صدارتی محل میں داخل ہو گئے,
اور وہ صدارتی محل بھی دیکھیں کہ کیسے وہاں شاندار سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں، یعنی لوگ غربت سے مر رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں پہ پابندی لگ گئی کہ آپ اپنی گاڑیوں میں پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے کیونکہ پیٹرول موجود نہیں ہے، وہاں پہ لوگ فاقے کرنے پر مجبور ہیں، لیکن عالی شان قسم کا صدارتی محل ہے اور لوگوں نے وہاں پر گھس کر جو سوئمنگ پول ہے وہاں پہ چھلانگیں لگائی ہیں اور وہاں پہ تیراکی کی ہے اور وہاں پہ خود کو ٹھنڈا کیا ہے۔ تو جس قسم کے مناظر وہاں سے سامنے آئے ہیں وہ تو ایک عبرت پکڑنے والے مناظر ہیں۔ اور اسی طرح اب وہاں کی جو قومی ٹیم کے کھلاڑی ہیں سری لنکن، وہ یہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ مسٹر پرائم منسٹر اینڈ مسٹر پریزیڈنٹ یو بوتھ ہیو ٹو گو۔ اب وہ اس قسم کے ٹویٹس کر رہے ہیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ کس قسم کے وہاں پر حالات ہوں گے۔ تو اسی معاملے پر بار بار خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ اداروں سے بھی کہتے ہیں، اس امپورٹڈ حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو سری لنکا کے حالات کی جانب نہ جانے دیں، اور یہ جو ہمارے ادارے ہیں خاص طور پر ہماری فوج ہے اس کا چونکہ اثر و رسوخ ہے پاکستان کی سیاست پر، تو وہ ایک پازیٹیو رول بھی پلے کر سکتی ہے۔ پھر خان صاحب نے کتنی زبردست بات کی، خان صاحب نے کہا کہ میں نیوٹرلز کو یعنی اپنی فوج کو کبھی بھی کمزور نہیں کرنا چاہتا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے خان صاحب کی کہ جن ممالک کی افواج ہاشمی صاحب کمزور ہوئی ہیں مڈل ایسٹ میں، ہم نے دیکھا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ ملک صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں یا وہ ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو خان صاحب کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں اس وقت عوام موجود ہے کہ خان صاحب اگر وہ یہ سمجھیں کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے تو یہ جو عوام کی حمایت ہے اس کا رخ کسی اور جانب بھی مڑ سکتا ہے۔ اس لیے خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، متحد دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہر پاکستانی یہی چاہتا ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کتنی ہوسٹائل ایجنسیز کام کر رہی ہیں، ایک اتنا ہمارا بدترین جو ہمسایہ ہے وہ کس قسم کی سازشیں پاکستان کے اندر کرواتا رہتا ہے، کس قسم کی دہشت گردی کرواتا رہتا ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں جس قسم کے حالات کا پاکستان کو سامنا ہے، جتنا منقسم معاشرہ اس وقت پاکستان میں ہے اتنا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ طاقتور حلقے یعنی فوجی قیادت اور فوج اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور پھر اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کریں تاکہ یہ جو پاکستان کے اندر انتشار کی کیفیت ہے یہ انتشار کی کیفیت ختم ہو۔ بہت شکریہ عائشہ صاحب، ویورز یہ ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راہی صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔